بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے نا تو وہ بالکل مختلف ہے ابھی تک جو آپ نے دیکھی ہیں۔ اور کیا مختلف ہے آئیے میں بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے اور یہ ہے میری سوائے عمری، یعنی بچپن سے لے کے اب تک جس طرح سے بھی زندگی میں نشیب و فراز آئے ہیں، میں نے زندگی گزاری ہے اور وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے کتاب کا نام بھی زندگی خوبصورت ہے رکھا ہے۔ تو میں اس میں سے آپ کو یہ بتاؤں گی آج کہ یہ کتاب میں نے لکھی کیوں ہے نا۔ کتاب لکھنے کی وجہ ہوتی کہ بھائی کیوں لکھی ہے، تو بھائی یہ کتاب اس لیے لکھی کہ پہلے تو میں آپ سے اپنا تعارف کراؤں کہ میں ایک بہت ہی معمولی سی عورت ہوں۔ تھوڑا بہت پڑھا ہے، بس KG سے یونیورسٹی تک کا سفر طے کیا، اور تھوڑی بہت اردو اور تھوڑی بہت انگریزی آ گئی، اسی میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی معاشرے میں کوئی میں سیلیبریٹی نہیں ہوں۔ میں ایک سیدھی سادی موٹی سی خاتون ہوں، اور میں جو مجھے اللہ نے چیز دی ہے نا وہ بڑی حسین چیز دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور السماوات والارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں یا جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، ان سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حسن ضرور ہے۔ کائنات میں دیکھ لیجیے آپ، ستارے کتنے خوبصورت ہیں، اندھیری رات کو روشن کر دیتے ہیں، انہیں مزید چاند روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں پھل پھول، ندیاں، پہاڑ، دریا، گلیشیئرز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زندگی کو بھی خوبصورت بناتی ہیں اور دنیا کو بھی خوبصورت بناتی ہیں۔ اسی طرح بدلتے موسم اپنا اپنا حسن دکھاتے ہیں، اپنا اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ میاں نے تو سب چیزوں میں حسن دے دیا ہے، ان کے پاس بھی حسن نہیں ہے، تو بھائی انہیں کیا دیا ہے نا۔ تو بھائی مجھے دیا ہے بڑا خوبصورت دل۔ میرا دل جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور محبت سے لبریز ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے پسند نہ ہو۔ میری ایک دوست تھی مرحومہ بلقیس، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ یہ کہتی تھی کہ تنویر کو تو پتھر اٹھا کے دو وہ بھی کہے گی آئے کتنا سویٹ ہے یہ۔ تو کیونکہ اس نے اللہ نے بنائی چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو ہم اس کی تو ثنا اور تعریف کریں گے نا۔ تو اللہ نے ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے، اور اسی لیے مجھے ہر چیز خوبصورت چیز تو لگتی اچھی ہے۔ تو جب اچھی لگتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، پسند آتی ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز مجھے، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ ہوا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی، کوئی بھی چیز ہو مجھے اچھی لگتی۔ اور جناب مزے کی بات یہ ہے، میرے شوہر کی تو تصویریں آپ نے دیکھی، بے حد حسین تھے، سیرت بھی اور صورت بھی بڑے خوبصورت تھے۔ اور مجھے وہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم کہیں بھی جاتے تھے نا، تو وہ یہ کہتے کہ بھائی مجھے یقین ہے کہ تم پہلے زمانے میں، پہلے جنم میں، مذاق کرتے تھے کہ تم پہلے جنم میں ضرور فقیر رہی ہوں گی۔ تو میں نے کہا کیوں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ یہ کہتے تھے اس لیے کہ ہم قبرستان کے پاس سے گزرے تو تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہی ہوتی ہو، اسپتال سے گزرے تو تم دعائیں دے رہی ہوتی ہو، کسی شادی ہال سے گزرے تو تمہارے منہ سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو تم اتنی دعائیں دیتی ہو جتنا فقیر دعائیں دیتے ہیں۔ تو انہیں تو پیسے مل جاتے ہیں، تم فری میں اتنی دعائیں دیتی ہو۔ تو میں نے کہا بھائی دعا تو دینا ہے نا ہمیں، دعا دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں سب وہ دعائیں واپس مل جائیں گی۔ تو دعا کا درجہ بھی بہت ہے اور مجھے دعائیں دینا پسند بھی بہت ہے۔ میرے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں وہ بھی کہتے ہیں بس اب کھانا ختم ہوا ہے، اب نانوں کے دادی کی دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ دعائیں دینا مجھے بہت پسند ہے، اور میں جان بوجھ کے نہیں، اندر سے دعا ہمیشہ دل سے نکلتی ہے۔ دعا کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی، اور دعا مانگنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس سے آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کے دل سے اگر دعا آپ کے لیے نکلے گی تو وہ اثر رکھے گی، ہے نا۔ تو ہر وہ دعا اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ پھر مجھے آپ کو بھی میں نے بتایا میرے پاس نہ جائیداد ہے، نہ پیسہ ہے، نہ وسائل ہے، نہ ذرائع ہے، لیکن مجھے دنیا گھومنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ میاں نے مجھے ملکوں کی سیر کروا دی، اور یعنی میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کہیں جا سکتی ہوں کسی ملک۔ میں نے پاکستان کی نمائندگی اللہ نے کروا دی مجھ سے۔ اچھا، اب
میں ایک معمولی عورت ہوں، عاجز بالکل، کوئی ریفرنسز نہیں ہے میرے پاس، کوئی ذرائع نہیں ہے کہ جی کسی کی میں خوشامد کروں تو میں اوپر چلی جاؤں، مجھے مقام مل جائے. ایسا محنت کی ہے، محنت سے کمایا رزق حلال اور کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا. آپ چائے پی لوں میں؟ آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ چلو میں چائے پیتی ہوں. تو یہ تو تھا جو دنیا کی سیر ہو گئی، ملکوں کی سیر ہو گئی. اور مجھے اب آپ کہیں گے کون سا ملک پسند آیا ہے نا، تو مجھے سب سے زیادہ نیپال پسند آیا. نیپال اور سری لنکا یہ مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ بہت سکون ہے، بڑے انسان دوست لوگ ہیں، اور کوئی بے ایمانی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے. میں اور میرا بیٹا ہم رکشا میں جا رہے تھے، ہمارا سامان تھا، اب ایک بڑا خوبصورت ساحل کے پاس سے گزرے تو ہمارا دل چاہا کہ ہم یہاں گھوم کے دیکھیں. تو اب ڈر لگ رہا تھا کہ سامان رکشا میں ہے. رکشا والا بھی سمجھ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میڈم آپ جاؤ، آپ کا سامان چوری نہیں ہوگا، میں ادھر بیٹھا ہوں. وہ آڑی ترچی اردو میں بیچارہ، بہت ہی خوبصورت لگا ہمیں اس کا انداز، لیکن وہ ہمارے سمجھ ظاہر ہے اس کے ملک میں تو سیاح آتے رہتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ملک میں جا کے غیر ملکی ہو گئے تھے. تو خیر ہم خوب وہاں پہ ٹہلے، گھومے، تصویریں بنائیں، اور جب ہم واپس آئے تو وہ اسی طرح سے ہمارا منتظر تھا. تو جو سکون اور سبزہ اور جو فطرت کی خوبصورتی ہے، مجھے وہ زیادہ انسپائر کرتی ہے بنسبت بڑی بڑی بلڈنگز کے یا بڑے بڑے جو مین میڈ بیوٹی جو ہے، اس سے زیادہ مجھے گاڈ میڈ بیوٹی جو ہے وہ انسپائر کرتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تو جو چیز بنائی وہ خوبصورت بنائی ہے، تو اس لیے یہ ہے. اب یہ تو ہو گئی دنیا کی سیر. اب یہ ملاقات میری کس کس سے کرا دی اللہ میاں نے. ارے بھائی یہ تو بڑے مزے کی بات ہے. جب میں کلاس 4 میں تھی، چھوٹے سے تھے، سینٹ پیٹس میں پڑھتی تھی میں، یہ موری پور، کراچی موری پور میں ہمارے اسکول میں پریزیڈنٹ، امریکہ کے پریزیڈنٹ آئزن ہاور آئے. وہ بھی بیچارے مرحوم ہو چکے ہیں اب تو ان کو ہم نے دیکھ لیا، اور مجھے وہ پورا نقشہ یاد ہے کہ کس طرح ہم لوگ کھڑے تھے اور کس طرح سے وہ آئے. اور کیا نام ہے، اس زمانے میں تو کوئی اتنا سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی پینک نہیں مچتا تھا. تو مجھے ان کا بالکل سراپا جو ہے وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے اور مجھے یاد ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اپنے پریزیڈنٹ ایوب خان، ان سے ملاقات ہوئی، سی ایم ایچ میں ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مسکرا کے دیکھا، اور میں دعا سلام ہوئی. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے. پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی، ہمدرد میں وہ آئی تھیں. پھر جنرل وحید کاکڑ ہے، نواز شریف صاحب ہیں، وہ 2 دفعہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی. روس کے ماسکو یونیورسٹی میں جو اردو ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہیں، اور ان سے ملاقات، وہ آئیں. وہ 103 بخار میں تھیں، ہمدرد میں تھی میں، تو وہاں پہ ہمارے اس میں اسکول کے احاطے میں ہی ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا. تو پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہے بے نظیر صاحبہ آئیں، اور ان کے تو ڈھیروں پھولوں کے گلدستے تھے جو لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو دیے گئے. میں نے ایک گلاب کی کلی پکڑی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں، اور وہ انتظار کرتے کرتے نا وہ آدھی بیچ میں سے چٹک گئی تھی، لیکن میں نے ان کو وہی دی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مقام دیتا ہے تو اس میں ضرور کوئی خوبی ہوتی ہے. ہاں، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن جو کردار ہے وہ تو شخصی کردار ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ لیا، اور آپ یقین کریں جتنی دیر وہ رہیں، انہوں نے تقریر کی، تب ان کے ہاتھ میں وہ گلاب تھا، وہ بیٹھی تب ان کے ہاتھ میں گلاب تھا، اور جب وہ گئی ہیں ہیلی کاپٹر میں چڑھی ہیں اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں وہ گلاب تھا جو میں نے دیا تھا. اور میں بہت آبزرو کر رہی تھی ان کو، اس لیے مجھے ہر نقشہ یاد ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے گلاب کا کیا حشر ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، ورنہ میری اوقات کیا تھی. نذیر صاحبہ سے ہوئی، نواز شریف صاحب 2 دفعہ آئے تھے، وہ بھی پرائم منسٹر تھے، ان سے ہوئی. اور پھر دنیا بھر سے جو مندوبین آتے تھے ان سب سے ملاقات ہوتی تھی، وزراء سے، تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. نیپال کے تو منموہن ادھیکاری وزیر اعظم نے اپنے گھر ہمیں دعوت دی تھی، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. اور روتھ فاؤ نے دنیا جانتی ہے، جنہوں نے لیپریسی کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہاں پاکستان میں خدمت کرتے ہوئے کوڑھی جو مریض ہوتے ہیں، کوڑ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی تو ان سے میرا باضابطہ
ملاقات ان سے ہوئی، بات چیت ہوئی. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں ملکوں کی سیر کرائی، وہاں مختلف انسانوں کی، مختلف مذاہب کے لوگوں سے بھی اور بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات کروائی، جبکہ میری نہ اوقات ہے، نہ بساط ہے، اور نہ میرے کوئی ذرائع ہیں، نہ وسائل ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اب میں آپ کو چلیے آخری اپنا وہ بتاتی ہوں. اور حکیم سعید صاحب کا نام تو رہ گیا بھائی. حکیم سعید صاحب جو صدی کے ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، تو ان سے تو بہت ہی ہماری قربت رہی، کیونکہ ہم ان کے ملازم تھے. اور ان کے اوپر بھی ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ وہ کیسے تھے اور کیا کرتے تھے. تو وہ تو میرے لیے بہت بہت اپنے باپ سے زیادہ جو ہے مجھے ان سے عقیدت اور محبت تھی. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور دوسری بات جو میں اب آپ کو آخر میں بتانے جا رہی ہوں، مولانا غلام مرتضیٰ ملک صاحب، اور وہ مجھے بےحد پسند تھے. اور رمضان میں ان کی جو ہے ہر شام ان کی وہ آیا کرتا تھا، شو آتا تھا ٹی وی پہ، تو وہ میں بڑے شوق سے دیکھتی تھی، کیونکہ ان کی باتیں مجھے بہت پسند تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا، اور یہ آپ سب کے لیے بھی سبق ہے، مشورہ ہے آپ سب کے لیے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 10 سال وہاں سعودیہ میں کام کیا، مکہ مدینہ میں. اور جب مدینہ میں جب یہ تھے تو وہاں روز آنا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دینے سے پہلے باہر ہی جو ہے یہ اپنے دل کو پہلے صاف کرتے تھے. کہتے تھے میں اپنے دل کی صفائی کرتا تھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کوئی بدگمانی تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے کسی کے لیے. اور اگر کسی کے لیے ہوتا تھا تو میں معاف کر کے پھر جو ہے حاضری دینے جاتا تھا کہ جس ہستی کے دربار میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے دربار میں حاضری دینے سے پہلے میرا دل صاف ہو جائے، ورنہ میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. تو میں جنہوں نے پوری امت کے لیے شفاعت کی دعا کی ہے اور اتنی عبادت کی ہے، موت کی سختی بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مجھے دے دے تاکہ میری امت پہ نہ آئے. تو جنہیں اپنی امت کا اتنا خیال تھا، تو ان کے جب دربار پہ ہم حاضری دیں گے تو ہمارا دل بھی صاف اور پاک ہونا چاہیے، تاکہ ہم وہاں جا کے ہم شرمندہ نہ ہوں اور ہمیں دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو کہ میرا یہ کیسا بندہ آیا ہے. تو کہنے لگے میں نے جب سے جو ہے سب کو معاف کرنا شروع کیا. اور حاضرین، ناظرین، سامعین، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ وہ میں نے اپنی گرہ میں باندھ لی ان کی یہ بات. اور 3 ایسے اشخاص تھے جن کو میں زندگی بھر میں نے یہ سوچا تھا کہ معاف نہیں کروں گی. انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ مر جائیں گے تو جب بھی معاف نہیں کروں گی، اور میں مر جاؤں گی جب بھی معاف نہیں کروں گی. یعنی میرے دل میں اتنی تکلیف تھی، جبکہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن وہ ایسے تھے. لیکن جب سے میں نے یہ سنا تھا ملک غلام مرتضیٰ صاحب کا، تو اس دن سے میں نے انہیں معاف کر دیا تھا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، اور ہم اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. میری بہترین دعائیں اور میرے پیار، میرا ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے ہیں. اللہ حافظ.